حسن بہارا تمہیں سے محمد طلحہ عبدالعظیم خان صاحب ہم تمام کو ایک سورہ سنا کر جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الطارق مکیہ، یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی۔ آیاتها 17، رکوعاتها 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العلي العظيم۔ ایسا طالب علم تھا، سنانے اور پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم سب کو بھی اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ بالآخر ہم جس کے منتظر تھے اور جس مہمان کو سننے کے لیے میں اور آپ کا ابھی قیمتی خطاب ہوگا، آپ تمام سے التماس ہے یکسوئی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، دلجمعی کے ساتھ بیٹھے رہیں، اٹھنے کی فضا نہ بنائیں۔ حضرت بہت زیادہ مصروف ہونے کے باوجود آپ نے ہم کو اپنے قیمتی وقت سے نوازا۔ چند دنوں پہلے ہی حضرت والا کا ترکی کا سفر ہوا۔ 5 مہینے آپ ترکی بیرون ملک میں جماعت میں تھے، پھر اس کے بعد ہر سال میں 2-4 دفعہ حضرت عمرے کے سفر کو جاتے ہی رہتے ہیں۔ ابھی 2-3 ہفتے پہلے عمرے کے سفر سے روانی ہوئی، پھر اس کے بعد ابھی آنے والے جنوری کے مہینے میں 29 تاریخ کو پھر عمرے کو جانے والے۔ اللہ کے گھر کا بہت زیادہ دیدار اللہ نے انہیں نصیب فرمایا ہے۔ دعا فرمائے اللہ ان اولیاء اللہ کے صدقے میں ہم حاضرین میں سے ہر ایک کو زیارت بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بیدر کی جو جمعیت ہے اس جمعیت علماء کے آپ صدر بھی ہیں، آپ کی طرف سے ایک اسکول بھی چلایا جاتا ہے، الماس فاؤنڈیشن کے آپ سرپرست اعلیٰ اور ناظم اعلیٰ بھی ہیں، اور بھی دسیوں مدرسوں کے آپ ذمہ دار ہیں۔ ہمارے یہاں جو مدرسہ چلتا ہے مدرسہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اس کے بھی آپ ہی سرپرست اعلیٰ ہیں، اور بھی بہت سی آپ کی خدمات ہے۔ پروردگار عالم نے اچھی آواز سے نوازا ہے، لوگوں کے اندر ان کے دل میں کیسے جگہ بنائی جاتی ہے اور اسلام کی تعلیم امت تک کیسے پہنچانا ہے، کوئی سمجھائے تو ان سے سمجھائے اور کوئی سیکھے تو وہ ان سے سیکھے۔ اللہ نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ ہم حضرت والا سے ادباً التماس کرتے ہیں کہ ہمیں اس موقع پر جو باتیں بہتر ہو ان تمام سے ہم سب کو آراستہ فرمائے۔ کسی شاعر نے انہی اولیاء اللہ کے بارے میں کہا تھا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، ایک ابر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے، سارا دشت پیاسا نظر آتا ہے۔ میں حضرت سے التماس کرتا ہوں حضرت والا تشریف لائے اور ہم تمام کو اپنے قیمتی پند و نصائح سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبارك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا. اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو، سرکشوں کو دین کی اس مبارک مجلس میں اور اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے. اور دعا کیجیے اللہ اسلام پہ زندہ رکھے، ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے، اور اللہ ہم تمام کو اپنی رضا اور خوشنودی والی موت عطا کرے. میں بہت مبارکبادی دیتا ہوں عبدالجبار مسجد کے مصلیوں کو اور تمام حاضرین کو. آپ کی اس مسجد میں نماز میں 4 مرتبہ قرآن مکمل ہوا. 4 مرتبہ قرآن مکمل ہوا. آپ یقین جانیے یہ مفتی نوید صاحب کی تعریف نہیں، حقیقت ہے. بہت کم مسجد والوں کو ایسے حافظ ملتے ہیں، بہت کم مسجد والوں کو ایسے عالم ملتے ہیں، بہت کم مسجد والوں کو ایسے مفتی ملتے ہیں، بہت کم مسجد والوں کو ایسے خطیب ملتے ہیں. آپ ان کی قدر کیجئے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم کو عام کرے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر کو جلد سے جلد آباد فرمائے اور تعمیر فرمائے. میں تھوڑی دیر میں بات ختم کروں گا. بیٹھیں گے آپ انشاءاللہ؟ ایک چھوٹا واقعہ سنا کے بات ختم کریں. آپ لوگ بہت دیر سے ہے اور پھر کھانا کھا کے بیٹھے. کھانا کھانے کے بعد آدمی اپنے آپ میں نہیں رہتا. عشاء کا کھانا کھانے کے بعد اپنے آپ میں نہیں رہتے، چلے جاتے ہیں. بعض لوگ پہلے آسمان پہ، بعض دوسرے آسمان پہ، بعض تیسرے آسمان پہ، بعض تو کہاں چلے جاتے نہیں. اور تو کھانا کھا کے بیٹھے، تھوڑی دیر میں بات ختم، سنیں گے انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے سردار، اللہ کے حبیب، ساقی کوثر، شافی محشر، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. مسجد نبوی حضور کی مسجد. مسجد نبوی وہ مسجد ہے جس کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا. مسجد کی تعمیر میں حضور نے حصہ لیا. قیامت تک کے مسلمانوں کو بتایا دیکھو مسجد کی تعمیر میں ہر مسلمان کا حصہ ہونا چاہیے. مسجد کی تعمیر میں تمہارے نبی نے کام کیا. آپ گارا اٹھاتے رہے، مٹی اٹھاتے رہے، آپ اشعار پڑھتے تھے، آپ کہتے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. آپ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یا اللہ اصل عیش تو آخرت کا عیش ہے. فاغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ ان انصار کو اور مہاجرین کی مغفرت فرما. کچھ تو وہ ہیں جو اپنا گھر چھوڑ کے آئے، کچھ تو وہ ہیں جو آنے والوں کی مدد کر رہے ہیں. یا اللہ تو ان کی مدد فرما، تو ان کی مغفرت فرما. وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے زیادہ مسجد کی فکر کر رہے ہیں. یا اللہ تو ان پہ رحم فرما، ان کو محبت سے دیکھ لے، ان کو بخش دے، ان کے نام اعمال میں سے گناہ ختم فرما. جو لوگ مسجد کا کام کرتے ہیں قیامت تک حضور کی دعا ان کے ساتھ میں ہوتی. جو لوگ مسجد کا کام کرتے ہیں قیامت تک ان کی دعا، رسول اللہ کی دعا ان کے ساتھ ہوتی. حضور نے خود کام کیا. ہم لوگ مسجد کے کام کو عیب سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں مسجد کا کام کریں گے مؤذن صاحب، مسجد کا کام کریں گے امام صاحب، مسجد کا کام کریں گے کمیٹی والے، صدر صاحب، سیکرٹری صاحب. ہم مسجد کا کام کیوں کریں؟ یاد رکھیں ہر مسلمان مسجد کا ذمہ دار.
ہر مسلمان مسجد کا ذمہ دار ہے. جب سے مسلمانوں کا رشتہ مسجد سے ختم ہو گیا تب سے مسلمان دنیا میں ذلیل ہو رہے. ایک وقت وہ تھا جب ہمارا رشتہ مسجد سے اٹوٹ تھا, مسجد میں دل لگتا تھا. اب تو نہ مسجد میں دل لگتا نہ مسجد میں آنے کو طبیعت چاہتی ہے. مسجد کو میں دل لگتا نہ آنے کو طبیعت چاہتی ہے. جب سے مسجدوں سے ناطا ٹوٹ گیا, مسلمانوں کا رشتہ ٹوٹ گیا, اس وقت سے مسجدیں شہید ہونے لگی. میری بات آپ کو کڑوی محسوس ہوگی. ہم دوسروں پہ کیا روئیں, اپنے آپ پہ روئیں. جب سے مسجدوں کو غیر آباد کرنا شروع کر دیا مسلمانوں اور مسجدوں کو چھوڑ دیا, آنا جانا چھوڑ دیا, تب سے مسجد شہید ہونے لگی. بابری مسجد قیامت تک مسجد کی جگہ ہے. وہ دنیا کی کوئی طاقت اس پہ چاہے جو کچھ بنا دے, قیامت تک وہ مسجد ہے. کل بھی مسجد تھی, آج بھی مسجد کی جگہ ہے, قیامت تک وہ مسجد کی جگہ رہے گی. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بابری مسجد شہید ہوئی, اس میں لوگوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. بابری مسجد شہید ہوئی, قریب کے مسلمانوں نے اس سے تعلق توڑ دیا. جرأت ہوئی غیروں کو اس کو شہید کرنے کی. اگر مسلمان اس کو آباد کرتے تو کوئی اسے شہید نہیں کرتا. آپ کے یہاں 11 مسجدیں شہید ہوئی, 9 مسجدیں شہید ہوئی, وہ پوری غیر آباد مسجد تھی. اگر مسلمان اس کی فکر کرتے, مسجدوں کو آباد کرتے, تو آج مسلمان مسجدوں کو شہید ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے. مسلمانوں کا مسجد سے اٹوٹ رشتہ ہے. سرکار نے اپنی زبان سے فرمایا تمہارا دل مسجد میں لگے تو سمجھو تم مومن ہو, اور تمہارا دل مسجد میں نہیں لگے تو سمجھو تم منافق ہو. حضور نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها, اللہ کے یہاں روئے زمین پہ سب سے اچھی جگہ اور محبوب جگہ وہ مسجدیں, اور سب سے بری جگہ وہ بازار. آپ دیکھیے ہمارا وقت بازاروں میں سب سے زیادہ گزرتا ہے. حضور کی سیرت پڑھو تو پتا چلے گا بانسواڑہ کے مسلمانوں حضور گھر میں کم رہتے تھے, مسجد میں زیادہ رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کم رہتے تھے, مسجد میں زیادہ رہتے تھے. کسی کو بھی پتا تھا رسول اللہ کہاں ملیں گے, یا تو گھر میں ملیں گے یا مسجد میں ملیں گے, اور گھر سے زیادہ مسجد میں ملیں گے. حضور نے فرمایا عرش کے سائے میں ہوگا وہ آدمی اس دن جب سب لوگ پریشان ہوں گے اور سورج سوا نیزے پہ آئے گا, ہر آدمی حیران و پریشان ہوگا, نفسی نفسی کہے گا. اس وقت وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو وہ عرش کے سائے میں ہوگا. قلبہ رجل قلبہ معلق بالمسجد, وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو. مسجد کی فکر کرو میرے بھائیو. حضور جب مدینہ تشریف لائے, مدینہ تو آپ کا گھر نہیں تھا, مدینہ میں تھا. بولو تھا نہیں, آپ بولو تو سمجھو آپ زندہ ہیں. آپ سن رہے, حضور کا گھر تھا مدینہ میں, کوئی گھر نہیں تھا. پورا مدینہ آپ کا استقبال کر رہا تھا, پورا مدینہ باہر نکل گیا تھا. مدینے کے ایک ایک آدمی کی خواہش تھی حضور میرے پاس مہمان بنے, آپ میرے پاس رہیں, میرے گھر میں کو رونق بخشے, رسول اللہ میرے گھر تشریف لائے. حضور نے فرمایا یہ میری اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے, جہاں جا کے بیٹھے گی اس گھر کے ہم مہمان ہوں گے, وہ ہمارا میزبان ہوگا. اونٹنی چل پڑی, جس کے دروازے کے سامنے سے گزرتی تھی وہ دعا کرتا تھا پروردگار میرا گھر ہے, تیرے نبی کی اونٹنی کو میرے گھر کے سامنے بٹھا دے. مگر اللہ کو منظور اور تھا. اونٹنی آگے بڑھی, حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس گئی اور اونٹنی کھڑی رہی, پھر واپس پلٹی تو ابو ایوب انصاری رو پڑے, چیخ نکل گئی اور کہنے لگے پروردگار اونٹنی میرے گھر سے واپس جا رہی ہے. پھر وہ اونٹنی پلٹ کے آئی اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی. حضور نے فرمایا ہم ابو ایوب انصاری کے مہمان ہیں, ابو ایوب انصاری ہمارے میزبان ہیں. رسول اللہ نے فرمایا ہم نیچے رہیں گے, ابو ایوب انصاری تم اوپر رہو. ابو ایوب انصاری رونے لگے, کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نیچے, میں اوپر کیسے رہ سکتا ہوں, آپ نیچے کیسے رہ سکتے ہیں, بے ادبی ہوگی. حضور نے فرمایا ابو ایوب لوگ آئیں گے ملنے کے لیے, مہمان آئیں گے, وفود آئیں گے, لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آئیں گے, ہم اوپر ہوں گے تو تکلیف ہوگی, ہم نیچے رہیں گے تم اوپر رہو. حضرت ابو ایوب انصاری اوپر رہنے لگے. ایک مرتبہ سردی کا زمانہ تھا, کڑاکے کی سردی تھی. حضرت ابو ایوب انصاری کی بیوی کے ہاتھ سے مٹکا ٹوٹ گیا اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پورے فرش پہ پھیل گیا. حضرت ابو ایوب انصاری کی چیخ نکل گئی, فرمایا تم نے یہ کیا کیا, پانی نیچے گرے گا, رسول اللہ کو تکلیف پہنچے گی. پھر آپ اور ان کی بیوی نے پورا پانی صاف کیا. کتابوں میں لکھا ہے گیلی جگہ پہ
خود لوٹتے تھے سوتے تھے، یہ سوچ کے رسول اللہ کے بدن پہ پانی نہ گرے۔ میرے بھائیوں، حضور کے بدن پہ ٹھنڈی رات میں پانی گرنا ان کو گوارا نہیں تھا۔ آج ہر پیر جمعرات کو ہمارے نام عمل حضور کی قبر میں پہنچتے ہیں، ہم حضور کے دل کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ رسول اللہ کا کوئی گھر تھا، کوئی گھر نہیں تھا، ابو ایوب انصاری کے گھر میں مقیم رہے، 5-6 مہینے آپ مقیم رہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کا گھر بننا چاہیے، اللہ کا گھر تعمیر ہونا چاہیے۔ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، حضور کو وہ جگہ پسند آئی، یتیم بچوں نے کہا یہ جگہ ہم گفٹ دے دیں گے، ہدیہ دے دیں گے۔ کیا جذبہ تھا، یتیم بچے تھے، باپ نہیں تھا۔ پوچھو ان سے جن کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے ان پہ کیا گزرتی۔ یتیموں نے کہا ہم تحفہ دے دیں گے، ہدیہ دے دیں گے، ہماری خوش قسمتی ہے اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ حضور نے فرمایا میں تمہاری جگہ لوں گا تو لوگ تانا دیں گے اور یوں کہیں گے ان کو یتیموں کی جگہ بھی بس نہیں ہوئی اور انہوں نے یتیموں کی جگہ کو کھا لیا۔ فرمایا اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے نبی میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جب تک یہاں مسجد رہے گی پورا ثواب تمہیں ملتا رہے گا، پورا ثواب قیامت تک، پورا ثواب حضرت ابو بکر کو ملتا رہے۔ جس نے مسجد بنایا یا مسجد کی جگہ دیا، حضور نے فرمایا تیتر کے انڈے کے برابر، تیتر کے انڈے کے برابر کسی نے مسجد بنایا۔ تیتر کا انڈا کتنا ہوتا ہے؟ خود تیتر کتنا ہوتا ہے؟ تیتر کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ فرمایا تیتر کے انڈے کے برابر مسجد بنایا یا مسجد میں تعاون کیا۔ سرکار نے فرمایا اللہ جنت میں دنیا سے بڑا اس کو گھر بنا کے دے۔ حضور نے فرمایا آپ جیسا سچا نہ دنیا میں آیا نہ قیامت تک آئے، آپ جیسا سچا کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، آپ جیسا سچا کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ سرکار نے فرمایا تم اللہ کا گھر بناؤ گے، اللہ جنت میں تمہارا گھر بنائیں گے اور تمہارا دنیا کا گھر ختم ہوگا، تمہارا دنیا کا گھر ختم ہوگا، گارے مٹی کا ہوگا، ختم ہو جائے گا، یا تو تم ختم ہو جاؤ گے۔ جنت میں جو گھر بنے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، اور جس کا جنت میں گھر بنا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ مسجد بنا دو اللہ جنت میں گھر دے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر قیمت ادا کرو۔ حضرت ابو بکر نے قیمت ادا کیا۔ سنو مسلمانوں، بانس واڑے کے مسلمانوں، حضور امام الانبیاء ہیں، آپ نبیوں کے امام ہیں، آپ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے تو جبرائیل نہ ہوتے۔ جبرائیل بنائے گئے آپ کے صدقے میں، اسرافیل آپ کے صدقے میں بنائے گئے، میکائیل آپ کے صدقے میں، اسرائیل آپ کے صدقے میں۔ آپ نہ ہوتے تو خدا کا عرش نہ ہوتا، اللہ نے اپنا عرش بنایا آپ کی وجہ سے، آپ نہ ہوتے تو خدا اپنا عرش نہ بنا۔ علماء نے لکھا ہے آپ کو کیا ضرورت تھی کام کرنے کی، آپ اشارہ کرتے آسمان سے فرشتے اترتے تھے، آپ اشارہ کرتے لمحے بھر میں مسجد بن جاتی تھی۔ مگر قیامت تک کے مسلمانوں کو تعلیم دینا تھا، میسج دینا تھا، پیغام دینا تھا، سمجھانا تھا کہ تم اپنے گھر بناؤ مت بناؤ لیکن اللہ کا گھر بناؤ۔ دیکھو تمہارے نبی نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کا گھر بنایا، آپ کام کر رہے ہیں، آپ گارا اٹھا رہے ہیں، آپ مٹی اٹھا رہے ہیں، اور جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو آپ نے دعا کیا پروردگار مسجد بنی ہے اس کو تو آباد فرما، قیامت تک مسجد نبوی آباد رہے گی انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ ہم یہ مسجد بنائیں گے انشاءاللہ۔ نیت کرو ہم باہر سے 1 روپیہ نہیں لیں گے، آپ بولو ہم خود دیں گے انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں آپ کا گھر کتنے لاکھ کا ہے؟ 30 لاکھ کا، 40 لاکھ کا، 50 لاکھ کا؟ نہیں، کم قیمت کا گھر ہوگا 10 لاکھ کا۔ میں بولتا ہوں آپ 30% اپنے گھر کا 30% اس گھر میں دے دو، یہ 2 کروڑ کی مسجد بن جاتی۔ 30%، 20% دے دو، 10 لاکھ کا گھر بنا تو سمجھو 20% ہم اللہ کے گھر میں دیں۔ 20% اپنے گھر کا 20% نکالو، یہ عبد الجبار مسجد انشاءاللہ تھوڑے دن میں بن جاتی۔ چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں، نیت کرو انشاءاللہ۔ آپ یقین رکھو مسجد بنے گی، آپ کے تعاون سے بنے گی تو اللہ راضی ہوں گے، جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ۔ مسجد بنانا یہ نیک لوگوں کا کام ہے، مومنوں کا کام ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر۔ مسجد وہ بناتا جو مومن ہوتا، مسجد وہ خراب کرتا جو منافق اور کافر ہوتا۔ بولو انشاءاللہ مسجد بنائیں گے اور مسجد سے اپنا تعلق رکھیں گے۔
مسجد سے تعلق رکھیں گے. حدیث میں ہے جس کی آمد و رفت مسجد میں زیادہ ہو تو سمجھو وہ آدمی نیک ہے. جس کی مسجد میں آمد و رفت نہیں، آنا جانا نہیں، تو سمجھو وہ آدمی نیک نہیں، وہ آدمی بد ہے. مسجد میں آنا جانا شروع کرو، نمازوں کے لیے آؤ، اپنی اولاد کو مسجد سے جوڑو، اپنی اولاد کو، بچوں کو مسجد سے جوڑو، چیزوں سے نہیں، سامان سے نہیں. اپنی اولاد کو دکان سے مت جوڑو، کانوینٹ اسکولوں سے مت جوڑو، اللہ کے لیے اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑو. مسجد عافیت کی جگہ ہے، خیر کی جگہ ہے. مسجد میں شر نہیں آئے گا، مسجد میں شر نہیں آئے گا. آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت ہو. اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑیں گے انشاءاللہ. حضور مسجد میں تھے، مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جائیں گے انشاءاللہ مسجد نبوی. بولو اپنی آنکھوں سے مسجد نبوی کو دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ نیت کرو اللہ پہنچا دیں گے. ایک نابینا جس کی آنکھیں نہیں تھی، بکریاں چراتا تھا، دعا کرتا تھا، نعت پڑھتا تھا اور یہ کہتا تھا میں ایک دن مدینہ جاؤں گا. کسی نے اس کی نعت کو سنا، ریکارڈ کیا، یوٹیوب پہ بھیجا، لوگ جمع ہوئے، لوگوں نے کہا تم تو اچھی نعت پڑھتے ہو، وہ نعت پڑھو. پھر لوگوں نے سنا، لوگوں نے اپنے پیسوں سے اس کو اللہ کے گھر بھیجا. آنکھیں نہیں اس کی، اللہ کے گھر گیا. اس کی نعت اتنی مشہور ہوئی، سعودی گورنمنٹ نے اسے حج پہ خصوصی بلایا، خاص پلین بھیج کے بلایا، اپنا چارٹرڈ پلین. ایک ہی آدمی اس پلین میں آیا. پھر سعودی گورنمنٹ نے اس سے پوچھا تیری کیا خواہش ہے؟ تو کہا میں نے دل کی آنکھوں سے مسجد نبوی دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے گنبد خضرا دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے وہ سنہری جالی دیکھا جس میں رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں. میں اپنے جسم کی آنکھوں سے گنبد خضرا دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے جسم کی آنکھوں سے رسول اللہ کے روزے کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو سعودی گورنمنٹ نے اسے امریکہ بھیجنے کا ارادہ کیا ہے اور اس کا علاج کرانے کا ارادہ کیا، اور امید ہے اس کا علاج ہوگا. اور ڈاکٹروں نے کہا اس کو عارضی آنکھیں ملیں گی، وہ عارضی آنکھیں لے کے آئے گا اور مسجد نبوی کو دیکھے گا انشاءاللہ. تڑپ آدمی کو کہاں پہنچا دیتی. آپ ارادہ کرو ہم جائیں گے انشاءاللہ. دعا کرو یا اللہ ہم نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا، نبی کے چہرے انور کا دیدار نہیں کیا، حضور کے رخ روشن کو نہیں دیکھا، وہ چہرے انور جس کی تو نے قرآن میں قسم کھایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. ہمارے حبیب ہم آپ کے رخ روشن کی قسم کھاتے، ہم آپ کے گیسوں کی قسم کھاتے، زلفوں کی قسم کھاتے ہیں. ہم نے نبی کا زمانہ نہیں دیکھا، حضور کو نہیں دیکھا. دعا کرو یا اللہ ہم حضور کو نہیں دیکھ سکے، حضور کے شہر کو دیکھیں. جن گلیوں میں رسول اللہ چلے ہیں، جن گلیوں میں رسول اللہ دوڑے ہیں، جن گلیوں میں رسول اللہ کا پیر مبارک جن گلیوں میں زمین پہ لگا ہے، یا اللہ ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما جہاں تیرے حبیب آرام فرما رہے ہیں. یا اللہ ہمیں وہاں پہنچا دے. ہم قریب سے تیرے نبی کو سلام کرنا چاہتے ہیں، بانسواڑے سے سلام کر رہے ہیں، یہاں سے فرشتے سلام پہنچا رہے ہیں. یا اللہ ہم انڈائریکٹ سلام کرنا چاہتے ہیں، تیرے حبیب کے روزے پہ جا کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں. حضور نے اپنی سچی زبان سے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو میرے روزے پہ آیا میری شفاعت واجب ہو. یا اللہ ہم اپنے اوپر شفاعت واجب کرانا چاہتے ہیں. ایک بار پہنچا دے مولا، بار بار پہنچا دے. یا اللہ تجھے سامان کی ضرورت نہیں ہے، تجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، تجھے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. بس جو سچے دل سے تڑپے گا اور سچے دل سے ارادہ کرے گا، یا اللہ تجھے وہ تو اسے وہاں پہنچا دیتا ہے. ایک بار دعا کرو یا اللہ مجھے پہنچا دے، تیرے حبیب کے روزے پہ پہنچا دے. حضور مسجد نبوی جاؤ، مسجد نبوی مدینہ میں جاؤ، دنیا کا سب سے زیادہ سکون آپ کو وہیں ملے. دنیا میں کئی سکون نہیں ہے، مدینہ جاؤ سکون کی جگہ ہے. مدینہ میں جنت ہے، جنت. جو مدینہ گیا وہ جنت میں گئی. میں تو بولتا ہوں مدینہ جانے کے بعد آدمی جنت میں جانے کی آرزو نہیں کرے، یہی کہے گا یا اللہ بس مجھے یہی موت دے دے، یہی زندگی دے دے، میں یہی رہنا چاہتا ہوں. مجھے جنت عزیز نہیں ہے، مجھے مدینہ عزیز. مدینہ وہ جگہ جہاں رسول اللہ آرام فرما. 10 سال آپ مدینہ میں رہے، مدینہ طیبہ میں. اللہ کو محبوب شہر ہے مدینہ منورہ. فرمایا ہمارے حبیب ہم آپ کو وہاں بھیج رہے جو شہر ہمیں محبوب ہے، جو شہر ہمیں پسند ہے، ہم آپ کو وہاں بھیج رہے. اللہ کو محبوب شہر ہے مدینہ منورہ. حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا، سنو بانسواڑے کے مسلمانوں، اللہ نے کہا موسیٰ تم تو ہمارے کلیم ہو، آخر میں ایک نبی آئیں گے جو ہمارے حبیب ہوں. اللہ نے فرمایا حبیب کون ہوگا؟ تو کہا کلیم تم تو وہ ہو جو ہم سے محبت کرتے ہو، حبیب وہ ہے جس سے ہم محبت کریں.
فرمایا وہ مدینہ میں آنے والے ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا یا اللہ ہم اس شہر کو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں تیرے نبی آئیں گے. حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا اپنے بھائی ہارون کو لے کے مدینہ منورہ جاؤ. جبرائیل آگے آگے تھے, کلیم پیچھے تھے, ہارون ان کے ساتھ تھے. مدینہ طیبہ آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام جوتیوں سمیت مدینہ میں داخل ہونے لگے تو حضرت جبرائیل نے فرمایا جوتیاں اتارو, اس شہر میں تم جوتیوں کے ساتھ نہیں جا سکتے. یہ پاک شہر ہے, اللہ کے حبیب کا شہر ہے, تم اس شہر میں جوتیوں کے ساتھ نہیں جا سکتے. حضرت موسیٰ کو جوتیاں اتارئی گئی اور بتایا گیا یہ پاک شہر. بولو انشاءاللہ جائیں گے, ریاض الجنہ میں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. جو وہاں نماز پڑھ لیا اس پہ جنت واجب ہے, جنت میں نماز پڑھنا ہے. اللہ بار بار پہنچا دے, حاضری نصیب فرمائے. حضور مسجد نبوی میں تشریف فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی گزرے, ان کا نام تھا ابی ابن کعب. کیا نام تھا؟ بولو زور سے بولو. ابی ابن, اپنے بڑوں کا نام یاد رکھنا ضروری ہے. جب سے ہم اپنے بڑوں کی تاریخ بھول گئے دنیا ہمیں بھول گئی. جب سے اپنے بڑوں کی تاریخ بھول گئے دنیا میں ہم ذلیل ہونے لگے. جب سے ہم نے اپنے بڑوں کی تاریخ کو فراموش کر دیا ہم لوگوں کے پیروں تلے روندے جا رہے ہیں. فلسطین میں کتنے جنازے اٹھے معلوم تھی؟ اللہ رحم کرے فلسطین والوں کو. ان کے ایمان کو سلام ہے, ان کے ایمان کو سلام. کاٹے جا رہے ہیں, بم گرائے جا رہے ہیں, 1,000 جنازے سامنے رکھے جا رہے ہیں, لیکن وہ بے ایمانی کا سودا نہیں کر رہے, اپنا ایمان نہیں بیچ رہے. پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ان کا ایمان. باپ بچوں کے سامنے مرا, ماں بچوں کے سامنے شہید, ماں باپ کے سامنے بچے شہید ہوئے. ایک خاتون رو کے بول رہی تھی عربی میں, اس کا بیان میرے پاس ہے, کہہ رہی تھی 15 سال تک ہم میاں بیوی دعا کرتے رہے اور کہتے رہے پروردگار ہمیں اولاد عطا فرما. 15 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا. 1.5 سال کا بچہ بم گرا, اس پہ چیٹڑے ہو گئے. کہنے لگی یا اللہ ہم اس پہ راضی ہیں, ہم شکوہ شکایت نہیں کرتے, ہم اپنا رونا نہیں روتے. یا اللہ ہمارے بچوں کو لے لے, ہماری جان لے لے, بیت المقدس کی حفاظت فرما, مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما, ناپاک یہودیوں کو یہاں آنے مت دے. یا اللہ ناپاکوں سے اس پاک جگہ کو پاک فرما. عورت رو کے دعا کر رہی. کتنے لوگ شہید ہو رہے ہیں. اور ہندوستان میں حالات دیکھیے, کرناٹک میں ایک ضعیف آدمی جس کی آنکھیں نہیں تھی, کچھ نوجوانوں نے اسے پکڑا, اس کی داڑھی کو کاٹا اور اسے اتنا مارا اس کی داڑھی خون میں لال ہوئی. کیا قصور تھا اس کا؟ کوئی قصور نہیں تھا. پوری ذلت کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی تاریخ بھول گئے. پوری ذلت کی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن کو چھوڑا, قرآن پڑھنا چھوڑ دیے. قرآن ہمیں یاد نہیں, قرآن پڑھنے نہیں آتا, اللہ کا کلام پڑھنے نہیں آتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یاد رکھیں اپنے بڑوں کی تاریخ انشاءاللہ. یہ ناچنے والوں کی, گانے والوں کی, بے حیا لوگوں کی جو ہمیں جہنم میں پہنچانے والے, ان کو آئیڈیل مت بناؤ. اللہ کے لیے حضور کو آئیڈیل بناؤ, صحابہ کو آئیڈیل بناؤ, ابی ابن کعب کو آئیڈیل بناؤ, ان کے نقش قدم پہ چلو, سیدھا جنت میں پہنچو گے. میں اپنا نوجوان دوستوں سے گزارش کروں اپنی جوانی کو موبائل میں برباد مت کرو. اللہ کے لیے موبائل میں اپنی جوانی کو برباد مت کرو. جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس جوانی کو داغدار مت کرو. بے داغ جوانی لے کے اللہ کے پاس پہنچو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم, جو قلب سلیم لے کے آئے گا اللہ اس سے راضی ہوں گے, اور جو قلب سلیم نہیں لائے گا اللہ اس سے راضی نہیں ہوں گے. اپنا دل پاک لے کے اللہ کے پاس پہنچو. جوانی کی حفاظت کرو. یہ جوانی کسی پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے اللہ نے نہیں دیا, کسی کی عزت کو لوٹنے کے لیے نہیں دیا, ناجائز کاموں کے لیے نہیں دیا, کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو تار کرنے کے لیے اللہ نے جوانی نہیں دیا. اللہ نے جوانی موبائل میں برباد کرنے کے لیے نہیں دیا, راتوں میں جاگنے کے لیے اللہ نے جوانی نہیں دیا. اللہ نے جوانی دیا ہے اپنے مظلوم بہنوں کی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے. اللہ نے جوانی دیا ہے اپنی جوانی کو دین پہ لٹانے کے لیے, اپنی جوانی کو مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے اللہ نے جوانی دیا. نیت کرو انشاءاللہ جوانی کو برباد نہیں کریں گے. یہ جوانی تمہارے پاس تمہارے آنے والی بیوی کی امانت ہے. اگر اس جوانی کو ضائع کرو گے تو کل بیوی اللہ کے بارگاہ میں شکایت کرے گی, خون کے آنسو رونا پڑے گا, خدا کا عذاب آئے گا. اللہ کے لیے اپنی جوانیوں کی حفاظت کرو. بولو غلط چیزیں نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ.
غلط کام نہیں کریں گے. فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی مسجد میں کٹے وہ عرش کے سائے میں ہو. شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس کی جوانی دین میں کٹے، اللہ کے راستے میں، دین کے فروغ کے لیے، اشاعت کے لیے، مسجد میں جس کی جوانی کٹے وہ عرش کے سائے میں ہو. بولو انشاءاللہ عرش کے سائے میں ہوں گے، عرش کے سائے میں ہوں گے انشاءاللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیو، حضور مسجد میں ایک صحابی ابی ابن کعب، کیا نام؟ ابی ابن کعب. یاد رکھو، اپنے بچوں کا نام رکھ سکتے ابی ابن کعب، نام پہ کعب نام رکھ سکتے. کعب اصل میں ابری ہوئی ہڈی کو کہتے ہیں، جو ہڈی ابری بھی ہوتی ہے اس کو کعب کہتے ہیں. قرآن میں ہے وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، ایسی عورتیں ملیں گی جو ابری بھی ہوں گی، خوبصورت ہوگی، حسین ہوگی، جنت میں ملے گی. حضرت ابی ابن کعب ایک صحابی حضور کے سامنے سے گزر رہے تھے. ابی ابن کعب، رسول اللہ نے، کائنات کے سردار نے، اللہ کے حبیب نے ابی ابن کعب کو دیکھا، بلایا، کہا ابی میرے سامنے بیٹھو. حضرت ابی کی تو عید ہوگی، حضرت ابی کے مقدر چمک گئے. آقا نے بلایا، رسول اللہ نے بلایا، اللہ کے حبیب نے بلایا، اور خود آپ بلا کے فرما رہے ہیں آؤ ہمارے سامنے بیٹھو. حضرت ابی بن کعب رسول اللہ کے سامنے بیٹھے. صحابہ کو سب سے زیادہ مزہ آتا تھا رسول اللہ کے دیکھنے میں، حضور کے دیدار میں مزہ آتا تھا، دنیا کی کسی چیز میں مزہ نہیں آتا. اور کیوں نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے خوبصورت آپ کو بنایا. آپ جیسا حسین نہ آیا نہ قیامت تک آئے گا. حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا آدھا حسن دیا تھا. حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آدھی خوبصورتی دی تھی، اور آدھی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو دیا. آدھی خوبصورتی میں یہ مس ورلڈ ہے، مس انڈیا ہے، مس کنٹری ہے، پوری حسینائیں ہیں، پوری حسینائیں دنیا کی، پورے خوبصورت مرد ہیں. آدھے حسن میں آدھا حسن اللہ نے یوسف کو دیا تھا. یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، یوسف علیہ السلام ان کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی. مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. حضرت عائشہ فرماتی ہے مصر کی عورتوں نے یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لی. کاش میرے آقا کو دیکھتے تو کلیجے کاٹ لیتے تھے. آدھا حسن اللہ نے یوسف کو دیا، آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو دیا. اور ہماری قسمت پہ ناز کرو، ہم کیسے نبی کی امتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پورا ایک حسن حضور کو دیا. جتنا آدھی دنیا، جتنا حسن دنیا کو دیا، جتنا یوسف کو دیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا پورا ایک حسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. آپ اتنے حسین تھے. اما جان حضرت عائشہ فرماتی لی شمس وللہ فاق شمس، ارے دنیا والو تمہارا ایک سورج ہے، میرا ایک سورج. تمہارا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے اور میرا سورج رات میں نکلتا ہے. تمہارا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے، میرا سورج رات میں نکلتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے سوئی میں دھاگا پرونا ہوتا تھا تو میں اب سوئی اور دھاگے کو حضور کے چہرے انور کے سامنے کر دیتی، مجھے سوراخ نظر آتا اور میں آسانی سے دھاگا پرو دیتی تھی. آپ اتنے حسین تھے. حضرت ابی بن کعب فرماتے آقا نے مجھے بلایا، میں بے پناہ خوش ہوا. حضور نے بٹھایا، فرمایا ابی قرآن پڑھو. فرمایا ابی قرآن پڑھو. کون کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی امتی سے کہہ رہے. آقا رسول اللہ اپنے ادنا غلام سے کہہ رہے. فرما رہے ابی قرآن پڑھو قرآن. حضرت ابی حیران ہوئے. حضرت ابی کے جسم میں تھرتھراہٹ آ گئی. حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے جسم میں کپکپی آ گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے، رونے لگے، کہنے لگے میں قرآن پڑھوں؟ اللہ کے نبی میں قرآن پڑھوں؟ حضور نے فرمایا ہاں ابی تم قرآن پڑھو. رسول اللہ حضرت ابی سے کہہ رہے قرآن پڑھو. آپ نبیوں کے امام ہیں، آپ کہہ رہے ابی قرآن پڑھو. حضور میں کتنی عاجزی تھی، کیسی انکساری تھی. آج ہماری زندگیاں تکبر سے بھری ہوئی، سینے کوٹ کوٹ کے حسد سے بھرے ہوئے. حضور نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پہ تھی جب تک ان میں حسد نہیں تھا، اور جب سے میری امت میں حسد آ گیا میری امت خیر پہ نہیں. فرمایا جس کے دل میں حسد ہوتا ہے، سنو میرے بھائیو بانسواڑے کے مسلمان، اللہ میرا دل بھی پاک کرے، آپ کا دل پاک کرے. فرمایا جس کے دل میں حسد ہوتا ہے، جس کے دل میں حسد ہوتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. جس کے دل میں حسد ہوتا ہے، رونگٹے کھڑی کر دینے والی حدیث ہے. فرمایا جس میں حسد ہوتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو عرش پہ دیکھا، پوچھا یا اللہ یہ بندہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، یہ عرش پہ کیسے پہنچ گیا؟
تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے فرمایا اس کا نام مت پوچھو، اس کا کام پوچھو۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا کام ہے؟ کہا اس کا دل ہر آدمی کے بارے میں پاک ہے، اس کے دل میں حسد نہیں ہے، اس کو ہم نے عرش پہ پہنچا۔ حسد بری بلا ہے، بھائی کو بھائی کا قاتل بنا دیتی ہے۔ دنیا میں پہلا گناہ حسد کا ہوا، بھائی نے بھائی کو حسد میں قتل کیا۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈالا۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا، حضرت علی سے پوچھا گیا حضرت عثمان کو لوگوں نے کیوں مارا؟ تو حضرت علی نے کہا حسد کی وجہ سے مارا۔ حضرت عثمان کو لوگوں نے بے دردی کے ساتھ مارا، وقت نہیں ہے، کبھی علماء کی صحبت میں بیٹھ کے پوچھو، حضرت عثمان کی تاریخ پوچھو۔ حضرت عثمان وہ جن کو حضور نے اپنی 2 بیٹیاں دی اور فرمایا عثمان ذی النورین ہیں، 2 نور حضور کے ان کے نکاح میں آئے، اور حضور نے فرمایا کاش میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یہ ہر بیٹی کا انتقال ہوتا تو ایک کے بعد ایک بیٹی عثمان کے نکاح میں دے دیتا، 40 کی 40 بیٹیاں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ ہے کوئی سسر جو اپنے داماد کے بارے میں کہے؟ سسر آج کا کہتا ہے ایک دے کے پچھتا رہا، سسر کہتا کاش بیٹی کو نہیں دیتا، کنویں میں ڈال دیتا تو اچھا تھا، کاش دوسرے کو دے دیتا تو اچھا تھا۔ بیٹی سسر کہہ رہا اپنے داماد کے بارے میں 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان ذی النورین تھے، حضرت عثمان باحیا تھے، حضرت عثمان کی جیسی حیا کسی میں نہیں تھی۔ حضرت عثمان کو بلوائیوں نے مارا، گھر میں قید کر دیا، پانی بند کر دیا حضرت عثمان پہ۔ ان کی بیوی نائلہ گھر میں تھی، ان کی بیوی نائلہ بلوائی گھر میں گھس گئے، تلوار لے کے گھس گئے، خنجر لے کے گھس گئے، تو بیوی نے کہا تم میرے بالوں میں چھپ جاؤ، میرے بالوں میں چھپ جاؤ، میں تمہیں اپنے بالوں میں چھپا لوں گی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ان کے ہاتھوں سے کٹنا آسان ہے لیکن تیرے بال ان کو نظر آنا آسان نہیں۔ فرمایا مجھے منظور ہے میں کٹ جاؤں، شہید ہو جاؤں، لیکن تیرے بال ان نامحرموں کو نظر آئے مجھے منظور نہیں۔ آج ہم اپنی بیویوں کو کہاں کہاں بھیج رہے ہیں، بچیوں کو کہاں کہاں بھیج رہے ہیں۔ اللہ کے لیے بڑی بڑی ڈگریاں دلانے کی چکر میں اپنی بچیوں کو بے حیا مت بناؤ، اپنی بچیوں کو بے حیا مت بناؤ، موبائل دے کے اپنی بچیوں کو آخرت خراب مت کرو۔ 8 سال کی 8ویں جماعت کی بچی، 8ویں جماعت کیا عمر ہوتی، 8ویں جماعت کی بچی غیر مسلم کے ساتھ بھاگی اور 3 دن کے بعد اس نے اس کی عزت لوٹ کے اس کے ٹکڑے کر دی۔ ہر جگہ سے ایسے واقعات سننے کو مل رہے ہیں، کلیجہ چیر جاتا ہے، پیتا پانی ہو جاتا ہے، طبیعت خون کے آنسو رونے کچھ 8 لاکھ سے زیادہ بچیاں چلی گئی موبائل کی چکر، کوئی جو ایجوکیشن کی وجہ سے بچیوں کو اعلیٰ ڈگریاں دلانے کی۔ اسلام تعلیم سے نہیں روکتا، اسلام بے حیائی سے روکتا۔ نیت کرو اللہ کے گھر میں ہم اپنے بچیوں کی خبر لیں گے انشاءاللہ، بچیوں کو باحیا بنائیں گے، بے حیا نہیں بنائیں گے، ان کو اسمارٹ فون نہیں دیں گے، اپنے بچیوں کی پوری فکر کریں گے، ان کی ہر چیز کا جائزہ لیں گے۔ حضرت مولانا غلام محمد وستانوی ہمارے استاد ہیں، سرفراز ہیں، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ ہندوستان میں تعلیمی جو انہوں نے خدمات کی ہے 800 سالہ بادشاہوں کی حکومت تھی مسلمان، 800 سال میں مسلمان بادشاہوں نے وہ کام نہیں کیا جو درویش نے چٹائی پہ بیٹھ کے کیا۔ KG سے PG تک پوری تعلیم ان کے پاس، اور دینی تعلیم کے پورے شعبے 14,000 بچے تعلیم حاصل کر، میڈیکل کالج ان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے۔ حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا میری بچیاں، میں چاہتا تو اپنی بچیوں کو MBBS ڈگری دلا سکتا تھا، میں چاہتا تو اپنی بچیوں کو ہندوستان کی سب سے بڑی ڈگری دلا سکتا، PhD کرا سکتا تھا ان کو۔ فرمایا نہیں، میں نے اپنے بچیوں کو 7ویں کلاس پڑھایا، ان کو ناظرہ پڑھایا، قرآن پڑھایا، ان کی شادی کر دی۔ اپنی بچیوں کی 7ویں جماعت پڑھا کے، قرآن پڑھا کے، اچھا قرآن پڑھتے ہیں ان کی بچی، قرآن پڑھا کے میں نے اپنی بچیوں کی شادیاں۔ باپ ہے، ذمہ داری آپ کی ہے۔ یاد رکھو اسکول والے 8 گھنٹے ذمہ دار ہیں، آپ 24 گھنٹے اپنے بچوں کے ذمہ دار، اپنی بچیوں کے ذمہ دار۔ ہر گھر والا، ہر باپ، ہر بھائی اپنے بہنوں کی، بچیوں کی حفاظت کرے تو یہ واقعات نہیں ہوں۔ تو بات لمبی ہوگی، میں یہ عرض کر رہا تھا، بولو ہم کیا بول رہے تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھانا زیادہ تو نہیں ہوا، کم تو نہیں ہوا، ہوش میں ہے آپ؟ برابر ہے؟ پانسوالے کے مسلمان بہت اچھے، برابر کھانا کھاتے ہیں۔ اب ہم جا کے ہر جگہ یہی بولیں گے، پانسوالے کے مسلمان اچھے، برابر کھانا تول کے کھاتے ہیں۔
برابر کیسے کہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی سے کہنے لگے میں تیری بے حیائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پہ نظریں تھی، بلوائی آئے حضرت عثمان کے پاس اور حضرت عثمان کو قرآن پہ ذبح کر دی، حضرت عثمان کو قرآن پہ کاٹ دیا، قرآن پہ ذبح کر۔ وہ قرآن آج بھی ترکی میوزیم میں موجود ہے، ہم وہ قرآن دیکھ کے آئے، اس کی زیرکس مدینہ منورہ میں موجود ہے، اس کی نقل، اس کی ڈپلیکیٹ مدینہ منورہ کے میوزیم میں موجود ہے، اصل قرآن ترکی میں موجود ہے۔ حضرت عثمان کا خون گرا تھا، حضرت علی سے پوچھا گیا، حضرت عثمان روزے سے تھے، رسول اللہ خواب میں آئے تھے، حضرت عثمان نے کہا اللہ کے نبی میں نے پانی سے افطار، پانی سے روزہ رکھا ہے، حضور نے فرمایا عثمان غم مت کرو، پانی سے روزہ رکھا ہے، افطار ہمارے ساتھ جنت میں ہوگا، ہمارے ساتھ افطار جنت میں ہوگا۔ اور بلوائیوں نے اس روزے کی حالت میں قرآن پہ ذبح کر دیا حضرت عثمان۔ حضرت علی سے پوچھا گیا عثمان کیوں شہید کیے گئے تھے؟ حضرت علی نے فرمایا حسد سے شہید کیے گئے، حسد کی وجہ سے شہید کیے گئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ داماد رسول کو لوگوں نے نہیں بخشا، حضرت حسین کو کاٹ دیا حسد کی وجہ سے۔ جو آدمی حسد کرتا ہے اسے روحانی اور جسمانی بیماری ہوتی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک صاحب کو میں نے دیکھا 120 سال کی عمر ہے، 120 سال کی، اس سے میں نے پوچھا بھئی 120 سال میں تم جوان نظر آ رہے ہیں، تم کیا کھاتے ہو، کون سی دوا استعمال کرتے ہو؟ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا میں کوئی دوا استعمال نہیں کرتا، بس میرے دل میں کسی کے بارے میں حسد نہیں، میرا دل لوگوں سے پاک ہے، اس واسطے میں 120 سال کی عمر میں فٹ ہوں۔ دعا کرو انشاءاللہ اللہ ہماری زندگیوں سے حسد کی بیماری نکال۔ حسد کی وجہ سے مسلمان لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے، بھائی بھائی سے لڑ رہا، بہن بہن سے، ماں باپ بچوں سے لڑ رہے، بچے ماں باپ سے لڑ رہے، دیکھا نہیں جا رہا ارے ان کار میں کیوں خبر، تو بھی گھوم بھائی، تو بھی محنت کر، ان کے پاس اتنے اچھے کپڑے کیوں ہیں، وہ کیوں آگے بڑھ رہے ہیں، تم بھی آگے بڑھو، تم کیوں آگے نہیں بڑھتے؟ فرمایا حسد کرنے والا اللہ کی قدرت پہ اعتراض کرتا ہے، حسد کرنے والا خدا کی قدرت پہ اعتراض کر اللہ سے شکوہ کرتا ہے یا اللہ اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا، اللہ سے مقابلہ کرتا ہے، خدا کی قدرت پہ اعتراض کرتا ہے۔ اللہ نے جس کو دیا دعا کرو اور دے، یہ کہو یا اللہ آپ نے اس کو دیا مجھے بھی دے، اس کے پاس بھی باقی رکھ مجھے بھی دے، یہ جائز ہے اسلام میں۔ تو بات لمبی ہو جائے گی، میں یہ عرض کر رہا تھا کائنات کے سردار اللہ کے حبیب ساقی کوثر، آپ نے ابی ابن کعب کو بلایا اور کہا ابی بیٹھو، حضرت ابی بیٹھے، حضور نے فرمایا ابی قرآن پڑھو۔ حضور قرآن سن رہے ہیں، کس سے؟ امتی سے، اپنے غلام سے قرآن سن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں قرآن کو لازم پکڑو، قرآن کو لازم پکڑو، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بناؤ۔ جب سے ہم نے قرآن کو پسے پوچھ ڈال رکھا اس وقت سے ذلتیں ہمارا مقدر بن گئی۔ قرآن میں ہے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس امت کو قرآن سے عزت دیں گے، قرآن چھوڑے گی امت تو اللہ تعالیٰ امت کو ذلیل کرے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ قوموں کو قرآن سے عزت دیتے اور قرآن چھوڑنے پہ اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتے۔ قرآن سے جب سے ہم نے منہ موڑ لیا اس وقت ذلت ہمارا مقدر بنی۔ قرآن کو لازم پکڑو، قرآن پڑھو میرے بھائیو، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا قیامت تک کے معجزہ، حضور کا زندہ معجزہ ہے۔ ہم نے حضور کے معجزوں کو نہیں دیکھا، دیکھے انگلیوں سے پانی نکلتے دیکھے، حضور کی انگلیوں سے پانی نکلتے نہیں، صحابہ دیکھے، کنویں کا پانی اوپر آتے ہم نے نہیں دیکھا، بادل آ کے برستے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ حضور مسجد میں جا رہے ہیں، آپ کے لیے منبر بنایا گیا، آپ ایک ستون کو ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، ستون کو چھوڑ کے آگے بڑھے، وہ ستون رونے لگا اور کہنے لگا آپ مجھے چھوڑ کے آگے بڑھ گئے، اور ایسا رونے لگا جسے 10 مہینے کی گابن اٹھنی ہوتی ہے۔ صحابہ نے ستون کو روتے ہوئے دیکھا، حضور منبر سے نیچے اترے، آپ نے ستون کو گلے لگایا اور لگا کے فرمایا خاموش ہو جا، ہم تجھے جنت البقیع میں دفن کریں گے اور جنتی تیرا پھل کھائیں گے۔ تو ستون کا رونا بند ہوا،
نماز کے بعد حضور نے اس ستون کو جنت البقیع میں دفن کیا اور فرمایا کل یہ درخت جنت میں ہوگا اور جنتی اس کا پھل کھائیں گے۔ صحابہ نے اس درخت کو دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ ایک آدمی آیا، مری ہوئی گو لے کے آیا، کہنے لگا یہ گو زندہ ہوگی اور عربی میں بات کرے گی اور آپ کی رسالت کی گواہی دے گی تو میں آپ کو نبی مانوں گا۔ حضور نے گو سے کہا یا گب اے گو، تو گو زندہ ہوئی، مری ہوئی گو زندہ ہوئی، کہنے لگی لبیک و صادق یا مدین ما مفی یوم القیامہ، اے قیامت کے دن کو زینت بخشنے والے میں حاضر ہوں، بتائیے میرے لیے کیا حکم۔ حضور نے فرمایا بتا میں کون ہوں؟ تو مری ہوئی گو زندہ ہو کے کہہ رہی آپ اللہ کے نبی ہیں، جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ناکام ہو گیا۔ وہ بدھو آگے بڑھا، اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ گو کو زندہ ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہم نے نہیں دیکھا، چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، لیکن حضور کا معجزہ قرآن ہمارے پاس ہے، قیامت تک کا معجزہ ہے۔ دوسرے نبیوں کے سارے معجزے ملاؤ تو قرآن کا معجزہ اس پہ بھاری ہو۔ نوح علیہ السلام کا معجزہ، کشتی پانی پہ چلی، نوح علیہ السلام کو لے کے 6 مہینے تک چلی۔ نوح علیہ السلام کا معجزہ، حضرت موسیٰ کا معجزہ، عصا زمین پہ ڈال دیتے تھے سانپ بن جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کا معجزہ، مردے پہ ہاتھ لگاتے زندہ ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کے باہر آ گئے، معجزہ زمزم معجزہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان سب کے معجزوں کو ملاؤ، اس سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، قرآن سے بڑا کوئی معجزہ نہیں۔ اور وہ سب معجزے فانی عارضی تھے، قرآن دائمی معجزہ ہے، قیامت تک رہے گا۔ قرآن کا ایک نقطہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے، سنو باسوالے کے مسلمانوں، عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے علم حاصل کرنا چاہتے ہو قرآن کا علم حاصل کرو، اس لیے کہ اس میں اولین اور آخرین کا علم، قرآن میں اولین اور آخرین کا علم۔ قرآن کے تقریباً بعض لوگ فرماتے ہیں 77,000 الفاظ ہیں، بعض لوگ فرماتے ہیں 78,000 الفاظ۔ فرمایا ہر لفظ ایک علم ہے۔ 78,000 علوم قرآن میں، کتنے؟ 78,000 علوم قرآن میں۔ قرآن سے محبت کریں گے قرآن والا ہم سے محبت کرے، قرآن سے محبت نہیں کریں گے قرآن والا ہم سے محبت نہیں کرے گا۔ قرآن میں ہے کل قیامت کے دن اللہ کے رسول، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول اپنی امت کے بارے میں کہیں گے وہ جو قرآن نہیں پڑھتے تھے، سنو نیت کرو ہم قرآن پڑھیں گے۔ قرآن پڑھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں۔ دیکھو معصوم بچے، اللہ جزائے خیر دے، مفتی عمر صاحب کو آج ہم گئے تھے ان کے مدرسے میں، ہمیشہ جاتے ہیں، آج جا کے اتنی خوشی ہوئی۔ 5 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ قرآن پڑھ، 5 سال کا بچہ قرآن ہی، یہ بچہ اس کی عمر تو دیکھو آپ، اس کے دودھ کے دانت نہیں گرے، اتنے لوگوں کے سامنے 18 آیتیں اس بچے نے تلاوت کی۔ یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا۔ قرآن کی کوئی عمر نہ، خود قرآن پڑھو، اپنے گھر والوں کو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، میرے بھائی قرآن کے حوالے کرو، ورنہ کل قیامت کے دن حضور مقدمہ دائر کریں گے اور یہ کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ میری قوم تھی، یہ بانسواڑے کے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے، یہ بیدر کے مسلمان، یہ تلنگانہ کے مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ قرآن چھوڑ کے زندگی گزارتے تھے۔ حضور مقدمہ دائر کریں گے، کہیں گے یا اللہ انہوں نے قرآن پہ عمل نہیں کیا، قرآن نہیں پڑھا، ان کو جہنم میں ڈالو، بتاؤ۔ حضور مقدمہ دائر کریں گے، سفارش کون کرے گا؟ میرے بھائیوں ابھی زندگی ہے، نیت کرو قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کی تلاوت، صحابہ کو قرآن سے اتنا لگاؤ تھا، اتنا مزہ آتا تھا قرآن پڑھنے میں، قرآن سننے میں۔ حضور غزلے سے واپس آ رہے، تھوڑی دیر میں بات ختم کروں، حضور غزلے سے واپس آ رہے، آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، دشمن کا ڈر تھا، آپ نے دو صحابہ یاسر بن عمار کو اور حضرت عبادہ کو طے کیا۔ یاسر مہاجر تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، عبادہ مدینہ کے تھے، انصار تھے، مہاجرین کی خدمت کرنے والے تھے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں اس گھاٹی پہ رہو اور ہماری نگرانی کرو اور رات میں جاگتے رہو، اور فرمایا آدھی رات ایک جاگے، آدھی رات ایک جاگے، آدھی رات ایک سو جائے، آدھی رات ایک سو جائے۔ دونوں صحابہ ایک پہاڑی پہ تھے،
تو حضرت یاسر بن عمار نے، مہاجر صحابی نے، انصاری صحابی عبادہ سے کہا عبادہ مجھے نیند نہیں آ رہی، میں پہلے نماز پڑھوں گا، آدھی رات میں جاگوں گا، تم سو جاؤ، تم آرام کرو۔ حضرت عبادہ نے ان کا مشورہ قبول کیا، عبادہ سو گئے، یاسر نماز میں تھے۔ دشمن نے دور سے دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اور مسلمانوں کا ہے، تو دشمن نے تیر مارا، ایک تیر مارا، تیر بدن میں لگا، خون ٹپکنے لگا، خون نکل کے بہنے لگا۔ حضرت یاسر نے نماز نہیں توڑا، پھر دوسرا تیر مارا دشمن نے، اور وہ تیر لگا، جگہ کی تعین نہیں ہے کتابوں میں کہاں تیر لگا، پتہ نہیں پیٹ میں لگا، پتہ نہیں پیٹھ میں لگا، پتہ نہیں کندھے میں لگا۔ پھر دشمن نے تیسرا تیر مارا، خون بہنے لگا اور پورا بدن لہو لہان ہو گیا۔ پھر دشمن نے تیر مارا، کتابوں میں لکھا 13 تیر لگے، 13، ایک دو نہیں، 13 تیر ان کے بدن میں لگے، نڈھال ہو گئے۔ پھر نماز توڑ کے اپنے ساتھی کے پاس آئے اور کہا عبادہ اٹھو۔ عبادہ اٹھے، نیند سے بیدار ہوئے، ان کو خون میں تر دیکھا، رو کے کہنے لگے یاسر تمہاری حالت کیسے ہوئی؟ کہا تیر گھسے پہلے تیر نکالو۔ تیر نکالے گئے، حضرت عبادہ نے کہا کس نے تیر مارا؟ کہا تیر دشمن نے مارا۔ کہا جب پہلا تیر مارا تھا تو تم نے نماز کیوں نہیں توڑا؟ حضرت یاسر نے فرمایا کیسے توڑتا، میں نے سورہ کہف شروع کر دیا تھا اور پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا، میں جب تک ختم نہ کروں نماز توڑنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ کہا نماز توڑ دیتے؟ کہا میں نماز نہیں توڑتا تھا، پوری نماز مکمل کرتا تھا، مگر مجھے ڈر تھا اگر میں شہید ہو جاتا تم بھی سو جاتے، دشمن حضور پہ حملہ کرتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں اٹھایا، تم اٹھو اب تم جاگو۔ 13 تیر لگے، نماز نہیں تو۔ کیسی ان کو چاشنی تھی قرآن پڑھنے، کیسی محبت تھی قرآن سے۔ میرے بھائیو قرآن سے محبت، حضور نماز میں قرآن پڑھتے تھے، روتے۔ حضرت مطرف فرماتے میں ایک مرتبہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے لگا، حضور ایسے روتے تھے جیسے چکی چلتی، چکے چلنے کی جیسے آواز آتی، حضور کے رونے کی آواز آتی تھی۔ قرآن سے محبت کرو، اللہ کے لیے قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے گا۔ قرآن پڑھو، ہر بیماری بلا سے اللہ شفا عطا کرے، ہر مصیبت سے اللہ نجات دے گا۔ قرآن سے لگاؤ رکھو، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن پڑھو میرے بھائیوں، قرآن ہر بیماری سے شفا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم بیماری میں ہیں، پریشانی میں ہیں، کوئی تعویذ دو، کوئی دعا دو، قرآن جیسی کوئی تعویذ نہیں، قرآن جیسی کوئی تعویذ نہیں، قرآن جیسے کوئی شفا کی کتاب نہیں۔ قرآن پڑھو، جو قرآن کو پڑھے گا اللہ اس کی زندگی کو نور سے بھر دے گا، اس کی زندگی کو چین سکون سے بھرے گا۔ حدیث میں ہے تبارک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکلا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکلا ہے، اس سے بڑی برکت والی کوئی کتاب نہیں، نجات والی کوئی کتاب نہیں۔ جو قرآن پڑھے گا اللہ اسے نجات عطا فرمائے گا، جو قرآن سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن سے محبت کرو۔ حضرت آخری بات سنا کے بعد ختم، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جیل میں تھے، جیل میں تھے، 4 سال جیل میں رہے، مالٹا کی جیل میں 4 سال جیل میں رہے، اور جیل میں فرماتے تھے میں مصیبت میں جیل میں آیا، معصیت میں جیل میں نہیں آیا، مصیبت میں گرفتار ہوا، معصیت میں گرفتار نہیں، یعنی گناہ کر کے نہیں آیا، اللہ کی طرف سے آزمائش سے جیل میں آیا۔ روزانہ جیل میں ان کے بدن پہ کوڑے برسائے جاتے تھے، سلاخ گرم کر کے ان کی پیٹھ کو داغا جاتا تھا، سلاخ گرم کر کے ان کی پیٹھ کو داغا جاتا، داڑھی کے بال نوچے جاتے تھے ان کی، اور سلاخ گرم کر کے ان کی شرمگاہ کو داغا جاتا تھا۔ آدمی پیٹھ کا داغ برداشت کر سکتا ہے، تکلیف برداشت، نازک جگہ کی تکلیف آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ 4 سال اس حالت میں گزرے، 4 سال کے بعد جیل سے رہا ہوئے، 4 سال جیل میں تھے، روتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں میں اتنی تکلیف برداشت کر رہا ہوں وطن کے لیے، کل قیامت کے دن پتہ نہیں میری تکلیف قبول ہوگی نہیں قبول ہوگی۔ جیل سے رہا ہوئے، جب ان کا انتقال ہوا، ان کا انتقال تو دلی میں لائے گئے، ان کی پیٹھ کو لوگوں نے دیکھا تو روتے تھے لوگ، پیٹھ میں اندر کا گودا نظر آتا تھا۔ لوگوں نے ان کے شاگرد سے پوچھا تمہارے استاد کی کیا حالت ہے؟ کہا ان کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، سلاخ گرم کر کے داغی جاتی تھی، یہ کہا جاتا تھا ایک مرتبہ کہو تم غدر میں نہیں تھے، ایک مرتبہ کہو تم وطن کو آزاد کرنے میں نہیں ہو، تو چیخ کے کہتے تھے میں آج بھی اپنے وطن کو آزاد کروں گا، میں انگریزوں کا غلام نہیں بنوں گا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں بلال کو کیا منہ بتاؤں، میں خباب کو کیا منہ بتاؤں۔ فرمایا میں غلام ہوں بلال کا، میں غلام ہوں عمار کا،
میں غلام ہوں سمیہ کا، میں غلام ہوں خباب کا، کل حشر کے میدان میں ان کو وہ بتانا ہے، کل قیامت کے دن میں ان کا آمنا سامنا کرنا ہے، کل قیامت کے دن ان کے سامنے جانا ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اتنا مار کھا کے جھوٹ نہیں بولے۔ آپ دیوبند آئے، لوگ جمع ہوئے، لوگوں نے کہا آپ 4 سال جیل میں رہے، کچھ نصیحت فرمائیے۔ بہت دیر رونے کے بعد فرمایا مسلمانوں میں جیل میں 2 باتیں سیکھ کے آیا، 2 باتوں پہ میں نے غور کیا۔ میں نے غور کیا آج مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے، تو مجھے پتا چلا مسلمان 2 چیزوں کی وجہ سے ذلیل ہو۔ پہلا فرمایا قرآن چھوڑنے کی وجہ سے۔ میں نیت کر کے آیا باقی زندگی مکاتب قائم کروں گا، جگہ جگہ مکاتب قائم کروں گا، جگہ جگہ تعلیم کے حلقے، تجوید کے حلقے، قرآن کے حلقے لگاؤں گا۔ اور دوسرا فرمایا نا اتفاقی کی وجہ سے مسلمان ذلیل ہو، نا اتفاقی جھگڑا کی وجہ سے مسلمان، یہ میری مسجد، یہ تیری مسجد، یہ میرا مدرسہ، یہ تیرا مدرسہ، اللہ کو کیا منہ بتائے؟ سب مسجدیں ہماری، سب مدرسے ہمارے، سب مولانا ہمارے، سب ہمارے بھائی ہیں مسلمان، ہمارا کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، اللہ ایک ہے، پھر کیوں لڑائی؟ اب تو ہوش میں آؤ، 2024 سے پہلے مسلمانوں ہوش میں آؤ، متحد ہو جاؤ۔ 2024 سے پہلے پورا پلان تیار ہو چکا ہے، پورا منصوبہ بنایا جا چکا ہے، ہمیں دوسرے درجے کا شہری بنانے کے لیے، مسجدوں کو ختم کرنے کے لیے پلان بنایا گیا، مدرسوں کو ختم کرنے کے لیے پلان بنایا۔ اب تو ہوش میں آؤ، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ ہمارے مستقبل کو بہتر بنائے، ان کے منصوبوں کو اللہ ناکام کرے۔ یہ کیا کم تکلیف ہے، ابھی جنوری میں جس جگہ ہماری مسجد تھی وہاں دوسرا عبادت خانہ بن گیا، اس کا افتتاحی پروگرام ہے، دل کٹا جاتا، چھریاں چل جاتی کلیجے میں۔ اب تو ہوش میں، اب تو متحد ہو، اب تو اپنے آپ کو ایک دوسرے سے محبت کرو، اب تو اٹوٹ رشتہ رکھو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان، بس کرو چغلیاں، بس کرو غیبتیں، بس کرو ٹانگ کھینچنا، اللہ کے لیے نیت کرو انشاءاللہ ہم ایک بن کے رہیں گے انشاءاللہ، اور قرآن سے محبت کریں گے انشاءاللہ، اور قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اور قرآن سے تعلق رکھیں، قرآنی مدارس کا تعاون کریں گے انشاءاللہ، جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہم ان مدرسوں کا تعاون کریں گے انشاءاللہ، ان علماء سے محبت کریں گے جو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھانے میں کتنی محنت لگتی، یہ بچے بڑے ہوں گے، عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، پوچھو ان سے 5 سال کا بچہ مدرسے میں کیسے رہ رہا، اس کو ماں یاد نہیں آتی، باپ یاد نہیں آتے، مدرسے میں 5 سال کا بچہ گھر میں رہنے کی عمر میں ماں باپ سے جدا ہے مدرسے میں۔ یہی علماء چھوٹی عمر میں پڑھ کے بڑے بنتے، ان سے محبت کرو، مدرسوں کا ہر مدرسہ اپنا اس کا تعاون کرو، بٹو مت، تقسیم مت ہو جاؤ، ان کے ظاہر کو مت، اندر دیکھو کیا ہو رہا ہے، بڑی عمارت کو دیکھ کے دھوکہ مت کھاؤ، یہ مت سمجھو ان کے پاس بہت پیسہ آیا، یہ سمجھو ان کتنی محنت، 122 بچوں کو پڑھانا، چھوٹے چھوٹے بچوں پر محنت کرنا، رات میں نیند نہیں آتی، پتہ نہیں بچے کس حالت میں، ماں سے زیادہ فکر استاد کرتے بچوں کی، ان مدرسوں کا تھا، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ۔ میں پھر مبارکبادی دیتا ہوں عبد الجبار مسجد والوں کو، پھر مبارکبادی دیتا ہوں، پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، اس مسجد میں 4 مرتبہ نماز میں قرآن ختم، تراویح میں تو ختم ہوتا، نماز میں قرآن ختم۔ اللہ تعالیٰ مفتی نوید صاحب کو سلامت رکھے، مسجد کو آباد رکھے، خوب جزا خیر عطا فرمائے۔ کھڑے ہو کے بولو، نیت کرو انشاءاللہ ہم مسجد کا تعاون کریں گے، کھڑے ہو کے نام لکھو کون کتنا کتنا تعاون، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، بولو باقی کا کام ہم سب کر لیں گے، بولو کھڑے ہو جاؤ، اپنی ہمت سے زیادہ بولو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ کتنا؟ 5000، اللہ قبول فرمائے۔ اور بتاؤ یہ بولو جتنی سیمنٹ لگیں گی ہم دیں گے، جتنی ریت لگیں گی ہم دیں گے، جتنا کنکریٹ لگے گا، جتنا سلاخ لگے گا ہم دیں گے، کھڑے ہو کے بولو، جتنی مزدوری لگے گی ہم دیں گے، بولو جلدی بولو۔ عبد الصمد صاحب 5000، 25 تھیلے سیمنٹ، اللہ قبول فرمائے۔ 50,000، اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے، اللہ سب کو دین دنیا ترقی عطا فرمائے، اللہ آپ کے گھر والوں کی سب کی حفاظت فرمائے۔ بتاؤ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ایسا گھر بن رہا جو ہمیشہ رہے گا جنت میں۔ جتنے لوگ حاضر ہیں ان سے مسجد بن جاتی ہے، بولو انشاءاللہ، دے دلا دے، دینے والے کا پتہ بتا۔ گروپ سے بولو ہم اپنا گروپ مل کے اتنا تعاون کریں، اپنے گھر سے اتنا تعاون کریں، بولو 5000 ان کا نام لکھے، 5000 ہمارے بھائی، اللہ جزا خیر، نام بولی علیم خان صاحب، ماشاءاللہ، مفتی عمر صاحب 5000، اللہ قبول فرمائے۔ اور بتاؤ اپنی حیثیت سے بتاؤ،
5,000 روپے اللہ قبول فرمائے. بھائی ابھی نہیں دینا پیسے, تھوڑے دن کے بعد دیجیے, جیسی جیسی ضرورت ہے آپ پیسے دیجیے, نام تو لکھا دیجیے, ابھی نقد نہیں دینا. سید قاسم صاحب 50,000 روپے, سید قاسم صاحب 50,000. اور بتاؤ کوئی بھی باقی نہیں, اپنی استطاعت کا بقدر بتاؤ بھی بتاؤ, ہم یا تو دیں گے یا دلا دیں گے, دوسروں سے دلا دیں گے انشاءاللہ. 25 تھیلے سیمنٹ اللہ قبول فرمائے. 5,000 سرپنچ صاحب 5,000. مفتی عمر صاحب اپنی طرف سے 5,000 دیں گے, گھر والوں کی طرف سے. سرپنچ صاحب الگ ہو گیا, آپ کے گھر والوں کی طرف سے. مفتی عمر صاحب اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی دیں گے انشاءاللہ. گھر بہت بڑا ہے ان کا, پورے بھائی ہیں ابا سب کے ملا کے دیں گے انشاءاللہ. 25,000 روپے دیں گے انشاءاللہ. 5 اور پلس 20 25,000 انشاءاللہ. مسجد تعمیر ہونے تک دیتے رہیں گے اللہ قبول فرمائے. کیا نام آپ کا؟ سراج صاحب 5,000. 10,000 روپے. کیا نام؟ 20,000. 20,000 10,000 10. کیا نام؟ فاروق بھائی 10. عبد المتین صاحب 20. اللہ جزاک خیر. اور بتاؤ جلدی جلدی بتاؤ, سب بتاؤ. اللہ کا گھر بن رہا, ہمارا گھر نہیں, یہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ. لوگ یہ سوچتے سب کے سامنے کیوں بتانا, سب کے سامنے دوسروں کو ابھارنے کے لیے بتانا. آپ لکھائیں گے دوسرے بھی لکھائیں, شرمانا نہیں ہے, کھڑے ہو کے بولو. اللہ دیکھ رہے, فرشتے, آپ کا نام اوپر لکھا جا رہا, بولو نیت کرو, جلدی بتاؤ بھائی, کوئی بھی باقی نہ رہے. 10,000. کیا نام آپ کو؟ اعظم صاحب 10,000. اور بتاؤ اعظم صاحب 10,000. بتاؤ 5,000. کیا نام؟ عثمان صاحب 5,000. بتاؤ اللہ قبول فرمائے. اور بتاؤ ایک دوسرے کو بولو, میں بھی دیا آپ بھی دیجئے, تشکیل کرو. بتاؤ ایک ایک نوجوان کھڑے ہو کے بتاؤ, میں 2,000 دوں گا, میں 3,000 دوں. اپنے گروپ کی طرف سے دیں گے, گھر والوں کی طرف سے دیں گے. بتاؤ 5,000. احمد شریف صاحب 5,000. سرپنچ صاحب کے الگ ہے, آپ کے الگ. سرپنچ صاحب کے زیادہ ہونا ماشاء اللہ. مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب اللہ جزاک خیر دے. بھائی انہوں خود اپنے مدرسے کی تعمیر میں ہیں, مخروض ہیں. میں نہیں بول سکتا, 5 لاکھ قرضہ لیے. مجھے ان کی حالت کو دیکھ کے ترس آ رہا, رونا آ رہا. انہوں بھی بہت بڑا کام کر رہے بشکر دام میں, پھر بھی 5,000 نیت کا. اللہ قبول فرمائے, اللہ جزاک خیر دے. ان کے والدین کے لیے دعا کیجیے, اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. 5,000. نام بولی. یادول صاحب 5,000. اور بولو, میں سب بولو, نوجوان بولو, تھوکنے پھوکنے میں کتنے پیسے جائے گا؟ 5,000. کیا نام؟ سیف صاحب 5,000. اور بولو انشاءاللہ. پاشا بھائی بنڈا رنجن. پاشا بھائی کا تعاون ہے بہت ساری, لیکن پھر اس مجلس میں نیا تعاون. مفتی عمر صاحب ان کو بچانا چاہ رہے ہیں. جی بولیے. 200 تھیلے سے اللہ قبول فرمائے, خوب برکت ہے. 200 تھیلے سے تقریباً 2.5-3 لاکھ. اللہ قبول فرمائے, بے پناہ برکت دیتا ہے. اور بولو 5,000 روپے. کیا نام؟ عبدالرزاق صاحب 5,000. اور بتاؤ جلدی بتاؤ, بولو انشاءاللہ دیں گے. ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ ہم کرائیں گے, ہم دیں گے. سب حضرات کو اس میں تعاون کرنا ہے, سب کو فکر کرنا ہے. بڑی مسجد بن رہی ماشاءاللہ, بہت بڑی مسجد. اللہ قبول فرمائے, بے پناہ برکت عطا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر کر مولا. اے اللہ روئے زمین پہ ہم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں ہے, پوری کائنات میں تجھ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. ماں سے زیادہ تو محبت کرنے والا, 70 ماں سے زیادہ محبت کرنے والا. اے اللہ دیکھ اندھیرے میں رات کے اس حصے میں یہ لوگ تیرے لیے آئے ہیں, تیری محبت میں آئے ہیں. کہ اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما, ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما. اے اللہ رات میں رحم فرما. دنیا سو رہی ہے مولا, لوگ بستروں میں ہیں, کروٹیں لے رہے ہیں, اور یہ تیرے بندے ہاتھ پھیلا کے تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. اس میں معصوم بچے بھی ہیں مولا, ان کی لاج رکھ لے. وہ لوگ ہیں جن کے سر کے بال سفید ہوئے, ان کی لاج رکھ لے مولا, اپنا بنا لے مولا, ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ معافی کا قلم پھیر دے, گناہ کے دلدل سے نکال لے مولا, اپنا بنا لے. اے اللہ کب تک تو ناراض رہے گا؟ تو کیا ناراض ہو گیا؟ دنیا ناراض ہوگی. اے اللہ تو دھتکار دے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟
تیری عزت کی قسم تیرے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، اپنا بنا لے مولا، راضی ہو جا یا اللہ، راضی ہو جا اللہ۔ بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزانے غیب سے ان کے قرضوں کو پورا فرما، لاولدوں کو اولاد عطا فرما، جو جیلوں میں بند ہیں ان کو رہا فرما، اے اللہ ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں ان کو خلاصی عطا فرما، پورے دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما مولا۔ کڑا وقت مسلمانوں پہ آیا ہے، پوری دنیا کی قومیں متحد ہو گئی ہیں، مسلمانوں کا تیرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، یا اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما، ہمارے گناہوں کو مت دیکھ مولا، گناہوں کی نحوستوں کو مت دیکھ مولا، امت پہ رحم فرما۔ تیرے نبی نے بہت قربانیوں سے امت کو بنایا، طائف میں پتھر پڑے آپ کے جسم پہ، 8 دن آپ کچھ نہیں کھاتے تھے، فاطمہ کا دوپٹہ پھٹ گیا تھا، دوسرا کپڑا نہیں تھا، تجھے واسطہ حسین کا جن کے گھرانے کے 72 لوگ شہید ہو گئے تھے، کربلا کی زمین خون سے رنگین ہو گئی تھی، دھڑ کہیں اور تھا سر کہیں اور تھا، اے اللہ تجھے واسطہ حضور کے بھوکے پیٹ کا، واسطہ تجھے فاقوں کا، امت کی لاج رکھ لے مولا، امت کو بچا لے مولا، امت کا کوئی نہیں ہے، تیرا نام لینے کی وجہ سے مار رہے مولا، لوگ کہہ رہے بلاؤ تمہارے خدا کو، کہاں ہے تمہارے نبی، کیوں مدد نہیں کرتا تمہارا خدا، یا اللہ تیرا نام لے کے تانا دیتے ہیں، اب تو بس کر دے مولا، اب تو رحم فرما، امت کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، قبلہ اول واپس فرما مولا، ان کے جنازے ہمیں نہیں دیکھے جا رہے، ان کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے مولا، ایک بچہ جس کا پورا جسم کٹ گیا، جان باقی ہے اور آنکھیں کھول کے کہہ رہا میں تو مر رہا ہوں، تم حفاظت کرنا مولا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم دعا کر سکتے ہیں مولا، ہم نہایت کمزور ہیں، وہاں کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مجبور مسلمانوں کی مدد فرما، قبلہ اول واپس فرما، اے اللہ اس پاک جگہ کو ناپاک یہودیوں سے پاک فرما مولا، یہودیوں کو ختم فرما، ان درندوں کو نیست نابود فرما، تو وہی ہے جس نے فرعون کو ڈبویا تھا، قارون کو دھسایا تھا، یہ وقت کے فرعونوں کو ڈبو دے مولا، قارونوں کو دھسا دے مولا، امت کی حفاظت فرما، پورے دنیا کے مدارس مساجد کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، حرمین کی حفاظت فرما، بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ اس مسجد کو تعمیر فرما، تیرا گھر ہے مولا، تو کسی سے بھی تعمیری کام لے سکتا ہے، خوش نصیب ہیں جو اس گھر کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، یا اللہ جن جن لوگوں نے نام لکھایا ہے ان کی نسلوں کو قبول فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کو محفوظ فرما، ہر بلا سے محفوظ فرما، ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کے لیے جنت میں گھر بنا دے مولا، تیرا گھر ہے مولا، جلد سے جلد تعمیر فرما، اے اللہ اس مسجد کے امام صاحب نے تیرا قرآن نماز میں سنایا ہے، ان کے قرآن سنانے کو قبول فرما، مصلیوں کے قرآن سننے کو قبول فرما مولا، ہم قرآن کو بھول گئے مولا، قرآن سے رشتہ ہمارا ٹوٹ گیا ہے، یا اللہ قرآن سے محبت عطا فرما، لگاؤ عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اے کریم مولا پوری امت کو قرآن پہ جمع فرما، اے اللہ جو زندگیاں بچی ہے اس کو دین پہ لگا، دینی کاموں میں لگا، ایمانی محنتوں میں لگا، اے اللہ جہاں جہاں دینی اجتماعات ہو رہے ہیں اس کو قبول فرما، حاسدوں سے بچا، اے اللہ حاسدوں سے حفاظت فرما، بد نظری کرنے والوں کی بد نظری سے حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی ہندوستان میں حفاظت فرما، مولا ایک ایک بچے کی حفاظت فرما، مسلمانوں کا مستقبل اس ملک میں روشن فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ اس گاؤں میں خصوصی رحمتیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، اے اللہ ان کے غلوں میں برکت عطا فرما، اناج میں برکت عطا فرما، یا اللہ یہاں کے مد اور سام میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اس مسجد کو قیامت تک کی آباد فرما مولا، اتنی دیر یہ تیرے لیے بیٹھے مولا، دنیاوی کوئی غرض نہیں تھی، ان سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، جو مانگا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اپنا نشان عطا فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے متوقع ہے یا جن پہ ہمارا حق ہے ان سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ ہماری ضرورتوں کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے، جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔